شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کا جو قصہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک درخت ہے جس نے سارے عالم پہ سایہ ڈال رکھا ہے۔ صبح اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں، نجومیوں اور جادوگروں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت پر قابض ہو کر تمہیں تاج و تخت سے محروم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ہراساں ہوا اور پھر ملک بھر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام حاملہ عورتوں سے جنم پانے والا بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فرعونی حکم پر اس بے دردی سے عمل ہوا کہ ملک بھر کے ہزاروں معصوم بچے اس دنیا میں پہلا سانس لیتے ہی اگلی دنیا میں پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل کی عمران نامی ایک شخص کی بیوی جو حاملہ تھی، وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ ہمیں اپنے ہونے والے بچے کو ہر حال میں بچانا ہے۔ خاوند نے حامی بھری۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ شہر سے باہر نکلی اور دریا کنارے بچے کو جنم دیا، جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ والدین نے اسے فرعون کے اہلکاروں سے بچانے کے لیے ایک چوبی صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا اور واپس گھر لوٹ آئے۔ اتفاق سے یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرنے والی آبی شاہراہ سے جب گزری تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ جو دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے، اس صندوق کو دیکھا تو قریب کھڑے ملاحوں کے ذریعے اس صندوق کو پکڑا۔ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ موسیٰ پڑا اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی اولاد سے محروم تھی۔ اس نے اسے گود لینے کی خواہش کی، جسے فرعون نے منظور کیا اور اسے اپنے محل لے آئے۔ اب موسیٰ فرعون کے گھر میں۔ اب اس بچے موسیٰ کو دودھ پلانے والی رضائی ماں کی تلاش کا مسئلہ پیدا ہوا۔ شہر بھر کی دائیاں رضائی مائیں فرعون کے محل میں آئیں۔ بچے کو جب چھاتی سے لگاتی تو وہ منہ پھیر لیتا۔ اس نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ آخر عمران نامی اس شخص کی بیوی محل میں آئی جس نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا تھا۔ اس نے جب موسیٰ کو چھاتی سے لگایا تو اس نے جھٹ سے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح قدرت خداوندی سے حضرت موسیٰ خود اپنی سگی ماں کے دودھ پر اپنے دشمن فرعون کے گھر پروان چڑھنے لگے۔ ایک دن فرعون بھرے دربار میں اپنے لبالغ بچے کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا کہ اس نے فرعون کی داڑھی اپنے معصوم ہاتھوں میں پکڑ کر نوچ لی۔ یہ ہونے والے نبی کا ہاتھ تھا۔ اس قدر سختی سے پڑا کہ فرعون کی چیخ نکل گئی۔ اسے شک گزرا کہ یہ بچہ کہیں وہی موسیٰ نہ ہو جس کی پیشن گوئی نجومیوں نے کی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اس بچے کو قتل کر دے، لیکن اس کے وزیر اور مشیر پھر آڑے آئے کہ نہیں بادشاہ سلامت، آپ کو وہم ہے، یہ موسیٰ نہیں عام بچہ ہے جو اس عمر میں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس کی آزمائش کی جائے کہ یہ واقعی عام بچہ ہے یا موسیٰ نبی۔ چنانچہ اس کے سامنے دو تشت رکھے گئے، ایک تشت میں ہیرے اور دوسرے میں آگ کے سلگتے انگارے۔ وزیروں نے، مشیروں نے کہا کہ اگر بچے نے ہیروں پر ہاتھ ڈال دیا تو ہم اس کی دانش مندی کی بنا پر یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ہونے والا موسیٰ نبی ہے، اور اگر اس نے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کی فطری نادانی نہ سمجھی کی بنا پر ہم اسے عام بچہ ہی تصور کریں گے۔ چنانچہ ہیروں اور انگاروں سے بھرے دو تشت جب بچے کے سامنے رکھے گئے تو موسیٰ نے اپنے نبی ہونے کی دانش مندی کے سبب اپنا ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھایا، لیکن غائب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ جیسا کہ عام بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، حضرت موسیٰ نے بھی آگ کے انگارے تشت سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے۔
جس سے آپ کی زبان جل گئی اور ساری عمر ان کی زبان میں لکنت رہی، توتلا پن رہا۔ اس طرح ثابت ہو گیا بقول وزیروں اور مشیروں کے کہ یہ بچہ آنے والا نبی موسیٰ نہیں بلکہ عام و گمنام بچہ ہے۔ اس طرح قدرت خداوندی سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی عمر جب 20 سال کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑے دھوم دھام سے رچائی۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر تقریباً 30 سال تک رہے۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انہیں شہر بدر کرنے پر مجبور کر دیا۔